جانب سے تمام بچوں کا، خصوصاً ان تمام والدین کا جو اس وقت موجود ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ہونہار بچے ان والدین کے تعاون کے بغیر اچھے نمبر نہیں لا سکتے۔ ان بچوں کی کامیابی مبارکباد کی مستحق ہے، اسی کے ساتھ والدین بھی اس کے مستحق ہے، خصوصاً ان کی والدائیں۔ لکھنؤ مومن جماعت تمام کرلا، باندرا، ممبرا، میرا روڈ اور پونا سے آئے تمام کمیٹی ممبران کا خیر مقدم کرتی ہے۔ لکھنؤ مومن جماعت کا ہمارا مشن ہے تعلیم، علم، ہنر۔ تعلیم، علم، ہنر پہنچے ہر مومن کے گھر۔ اسی مقصد کو اپنا نصب العین بناتے ہوئے ہر قدم پر ہمارے بچوں کو جو پریشانیاں، جو مشکلیں، جو مصائب آتے ہیں، حد الامکان کوشش کرتی ہے کہ اس کو یا مالی ہو یا کسی اور طریقے سے۔ ہماری لکھنؤ مومن جماعت بمبئی ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ایک چھوٹا سا کیمپ منعقد کرتی ہے، جس میں بچوں کی گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھی فوزان ہر اتوار کو 11 بجے سے 2 بجے تک کے اپنی آفس میں رہتے ہیں، تاکہ ان بچوں کو جن کی تعلیمی پریشانی کی وجہ سے ان کے تعلیم کے رکنے کا معاملہ آتا ہے، چاہے خواہ وہ پیسے کا ہو، چاہے وہ ان کے معلومات کا ہو، تو ان کے گائیڈ لائن کے لیے وہ رہتے ہیں۔ اسی طرح جاب کے حاصل کرنے کے لیے جو پریشانی آتی ہے، اس کے لیے بھی ان کی ٹیم ان کے ساتھ موجود رہتی ہے، اور حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کی مدد کی جائے۔ لکھنؤ مومن جماعت گزشتہ 25 سالوں سے یہ مسلسل پروگرام کرتی چلی جا رہی ہے۔ اپنے قوم کے بچوں کی تعلیمی میدان میں مقابلہ آرائی کرنے کے لیے یہ تیار کر رہی ہے۔ ہمارا ادارہ سن 1962 سے قائم ہے۔ اسی دوران کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ ہمارے بزرگ رہنماؤں نے، ہمارے جو بزرگ ساتھی تھے، ہر بار اس ادارے کے ذریعے اپنی جماعت کو حد الامکان فیض پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ فی الحال جو یہ کمیٹی موجود ہے، اس کا انتخاب 1998 میں عمل میں آیا۔ اس کمیٹی کی تشکیل دینے والے ہمارے بزرگ جناب مرحوم اسماعیل رحمان جی صاحب، مرحوم جناب یعقوب چاند صاحب، مرحوم جناب عبدالقیوم قاسم مانجلی والے صاحب، مرحوم جناب یوسف شیخ چاند پٹیل صاحب، مرحوم جناب ایوب قاسم مانجلی والے صاحب، مرحوم جناب سید ضیاء الدین احمد صاحب جو اس جماعت کے ٹریزرر بھی رہ چکے ہیں، مرحوم جناب برہان الدین شیخ صاحب، مرحوم جناب اقبال آرکیٹیکٹ صاحب، مرحوم جناب معین الدین واقلے صاحب اور مرحوم جناب نور محمد شمس الدین صاحب۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ ہم آپ لوگ سے التجا کرتے ہیں کہ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ 1998 میں ملک کے حالات میں کافی تبدیلی رونما ہوئی۔ حالات اور ضرورت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھیوں نے اپنے قوم اور جماعت کے بچوں کی تعلیم کی حصول کی اہمیت کو سمجھا، اور ہماری تنظیم نے تمام دوسری روایتی کاموں سے زیادہ تعلیمی شعبے میں بچوں کی ہمت افزائی کی۔ الحمدللہ اس خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ 25 سال پہلے حج ہاؤس میں 4تھے منزل پر ہم نے جب یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس وقت محض 15 بچوں نے انعام حاصل کیا تھا۔ آج الحمدللہ اس ہال میں تقریباً 130 بچے شریک ہو رہے ہیں اور وہ انعام حاصل کریں گے۔ واقعی میں یہ تبدیلی جو ہے قابل مبارکباد ہے۔ اسی طرح یہ جماعت جاب اورینٹڈ کیریئر گائیڈنس کا بھی انتظام کرتی ہے۔ جماعت کے ایجوکیشن گروپ میں آپ چاہیں تو ایجوکیشن گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ 180 ممبران آلریڈی میں موجود ہے، اس میں آپ کو گائیڈ لائن دی جائے گی ایجوکیشن کے تعلق سے اور کیریئر گائیڈنس کے تعلق سے۔ اور الحمدللہ گزشتہ سال دراصل وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت مختصر میں بتا رہا ہوں، بہت تفصیلات ہیں لیکن اختصار بہت ضروری ہے۔ گزشتہ سال جماعت نے لگ بھگ 4.5 لاکھ روپیہ ان بچوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی اور ضرورت مند کی مدد کی جو ضرورت مند تھے، اور اس سال ہم نے یہ بجٹ کو 8.5 لاکھ روپے تک کے لے کے گئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر رمضان میں زکوٰۃ و صدقہ جو آپ نکالتے ہیں
تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہماری قوم کے جو بچے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو بیوائیں ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں جو کام دھندہ نہیں کر سکتے، ان کی اعانت کرنے کے لیے ہماری جماعت ان لوگوں کی اعانت کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے اور ہر سال تقریباً لاکھوں روپیہ ان میں ہم خرچ کرتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کے حالات سدھر سکیں۔ تو برائے کرم جماعت کا دھیان رکھیں، اپنی زکوٰۃ کا خاص ایک مخصوص حصہ یا زیادہ سے زیادہ حصہ اس جماعت کو اعانت کرے تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں جن کی جو واقعی میں ہمارے ضرورت مند ہے۔ اچھا، یہ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ہماری جماعت کا ہر فرد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے ایک دوسرے سے رشتے سے منسلک ہے، اور جب ہم کسی کو مدد کرتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار کی ہی مدد ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ دار کی مدد کرے گا اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ تو برائے کرم اس طرف بھی توجہ دیں اور اپنی زکوٰۃ میں خاص طور سے جماعت کو یاد رکھیں۔